اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں ایک اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے والا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے کہ نزلہ زکام جو ہے عموماً جو ہے کبھی جو ہے الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی موسمی ہوتا ہے، کبھی جو ہے کوئی چیز کھانے پینے سے، یعنی کوئی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں یا کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں تو اس وجہ سے جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو جو ہے یہ نسخہ بتاؤں گا، اس سے پہلے اس کے استعمالات اور اس کے فوائد جو ہے وہ بتاؤں گا۔ جو لوگ جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ان کو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی اور نسخے کا پتہ بھی چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نزلہ زکام ہوتا کس وجہ سے ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے، ہم بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی اچھا بہت لگتا ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن یہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ یہ جب بندہ ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پی لیتا ہے تو وہ گلے پہ اثر کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے اوپر جو ہے بلغم کا زیادہ جماؤ ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانی پینے کی وجہ سے جب گلا خراب ہو جاتا ہے، گلے میں بہت زیادہ درد ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ چھینکیں آنا بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ زکام جو ہے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہے۔ دوسری یہ وجوہات ہے کہ سردیوں میں ٹھنڈی ہوا کا پڑنا، ناک کے ذریعے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے سردیوں میں تو ناک کے ذریعے جب پہنچتی ہے تو پھر یہ ماتھے کے اوپر سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ الرجی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ آج کل جو ہے پانی جو ہے وہ گھروں میں جو استعمال ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہاں سے جو نلکے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، موٹریں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں بیر جو ہے گھروں میں جو موٹریں ہوتی ہیں بیر ساتھ میں وہیں پہ گٹر ہوتے ہیں، وہاں سے گندا پانی جو ہے وہ نلکوں کے ذریعے موٹروں کے ذریعے اندر آتا ہے۔ تو جو پانی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ گندا اور جراثیم آلودہ پانی ہوتا ہے، اور جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی بیماری میں ایک بیماری جو ہے وہ نزلہ زکام ہے۔ یعنی بہت زیادہ زکام جب لگتا ہے تو پانی کی طرح جو ہے وہ ناک سے بہتا ہے اور سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے۔ ٹمپریچر جو ہے بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے ساتھ بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، 3 دن ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ کھانسی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو زکام جو ہے یہ پانی کی طرح جب بہتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بلغم جو ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سینے پہ، چھاتی پہ جو ہے اس کا بہت زیادہ جماؤ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانسی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی خشک ہوتی ہے اور کبھی بلغمی کھانسی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بعض اوقات بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے بخار جو ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن اس کا جو پیریڈ ہے وہ 3 دن تک لگا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس قسم کی الرجی ہوتی ہے کہ اگر وہ خوشبو وغیرہ سونگھتے ہیں تو اس کو یہ بھی الرجی ہوتی ہے کہ اس کو زکام جو ہے فوری شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو چھینکیں آنا جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس نزلہ اور زکام کا جو علاج ہے اور نسخہ میں لے کے آیا ہوں، یہ بہت زبردست نسخہ ہے، اور جن لوگوں نے آزمایا ہے انشاءاللہ والعزیز، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ طاقتور ہوتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور دماغ میں جو ہے دماغ کی جو کمزوری ہے اس کو طاقت دیتا ہے، نظر جو ہے بندے کی اگر کمزور ہے اس کو تیز کرتا ہے۔ اور یہ جو دماغی کمزوری زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نزلہ زکام ہوتا ہے یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ دماغ کا یعنی کمزوری کا علاج کراتے ہیں اور تندرست و توانا جو رہتے ہیں، اپنے جسم جو جسامت ہے اور اس کے لیے جو ہے طاقتور اشیاء کھاتے ہیں، مطلب پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، موسم کے لحاظ سے کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی استعمال زیادہ نہیں کرتے، پانی جو ہے وہ ابال کر استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نزلہ زکام سے بچے رہتے ہیں۔ آج جو نسخہ آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں، یہ نسخہ جو ہے یہ دماغی طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جو لوگ کمزور ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اور زبردست ہے۔ جو لوگ استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ نزلہ زکام جو ہے اور اس سے بچے رہیں گے۔ آئیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ نسخہ بتانے سے پہلے
آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ پلیز میرے چینل علامہ القرآن کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات جو ہے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ نسخہ کیا ہے؟ خشخاص جو ہے، خشخاص یہ سفید طرح کا ہوتا ہے، آپ کو پنسار سے بھی مل سکتا ہے اور دوسری دکانوں سے بھی، کریانے کی دکان سے بھی یہ مل سکتا ہے۔ خشخاص جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 8 شٹان۔ دودھ جو ہے گائے کا لینا ہے، یہ آپ نے 3 سیر لے لینا ہے، یعنی 3 کلو لے لینا ہے۔ مغز بادام جو ہے یہ آپ نے پاؤ لینا ہے۔ مغز جو ہے کدو، مغز کدو جو ہے یا چارے مغز لے لیں، وہ بھی 8 شٹان لے لیں۔ اس کے ساتھ جو ہے چینی جو ہے وہ بھی آپ نے لے لینی ہے۔ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے؟ سب سے پہلے خشخاص کو صاف کر لینا ہے اور صاف کر کے رات کو جو ہے 1 سیر دودھ میں اسے بھگو کر رکھ دینا ہے، اور صبح جو ہے دودھ میں سے اس کو نکال لینا ہے، اور یعنی دودھ کو اس کے ساتھ 3 سیر جو دودھ ہے اس کو آگ پہ رکھ لینا ہے۔ اور جب آگ پہ رکھیں گے یہ جو خشخاص ہے اس کو صاف کر کے جو ہے علیحدہ رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد جب دودھ کو آگ پہ رکھیں گے تو اس کے اوپر جو ملائی وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ نے جو ہے اتار لینا ہے، صرف دودھ جو ہے، باقی صرف اس کا جو پانی رہ جائے اس میں آپ نے خشخاص وغیرہ ڈال دینا ہے، اور اس کو آگ پہ رکھ کے گرم کرتے رہنا ہے، ایسا ایسا گرم کرے، یعنی 3 کلو اگر دودھ تھا تو کم سے کم جو ہے 1 کلو رہ جائے، تو اس میں جو ہے مغز بادام جو ہے اور چارے مغز وغیرہ سارے شامل کر کے، اگر چاہیں تو گری بھی لے کر وہ آپ کوٹ کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ملا سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دودھ میں ڈال دیں اور دودھ میں پکائیں، اور جب دودھ جو ہے بالکل خشک ہو جائے، یعنی کھیر کی طرح بالکل خشک ہو جائے اور کھویا تیار ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بہت زبردست نسخہ اور دوا بن گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو صبح ٹائم جو ہے نہار کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے، اور رات کو سوتے وقت کھانا کھانے سے بعد میں کھانا ہے، اور رات کو جب یہ کھا لیں تو اس کے اوپر پانی وغیرہ نہیں پینا۔ انشاءاللہ العزیز 2-3 دن کے اندر اندر آپ کا نزلہ زکام جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور آپ کو پھر جو ہے جب بھی یہ شکایت ہو آپ یہ گھر میں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گھریلو علاج ہے، اور انشاءاللہ آپ صحت یاب ہوں۔